دیکھیں، انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آپ کی امپروومنٹ کے لیے آیا ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں، یہ آپ کے بھلے کے لیے آئی. ہماری باڈی میں جب ڈپریشن آ جاتا ہے تو مائنڈ اتنا خبیث ہے کہ یہ ہر طرح کی بیماری سے ملتا جلتا سمٹم بنا کے دکھا سکتا ہے. وہ اس سے بہت زیادہ ریزمبل کر رہی ہے. وہ ڈاکٹر بھی دھوکے میں آئے تھے، اگر پتہ نہ ہو انگزائٹی کا پیشنٹ ہے، وہ چکر کھا جاتا ہے، کہتے نہیں اس کے ہارٹ ECG کرو، اس کی کروائیں. زیادہ بہادر نہیں بنا جاتا، نہ بنے. کچھ بہادری تو دکھاؤ اللہ کے بندو، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو بھگتیں. وہ جو درد اور تکلیف اور خوف آپ کو آ رہے ہیں، ان کے درمیان میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ چلتے ہوئے غور کریں کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. دین یو ول گیٹ یور آنسر، اور ملے گا جواب آپ کو. اور جواب آپ کو پتہ کیا ملے گا؟ کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے. آپ اللہ کی طرف مڑ جائیں، اپنی تلاش شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں. کچھ بھی نہیں کرنا. کون سے اتنے سیاپے والا کام ہے، اتنی کمپلیکیشنز کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنا ہے، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع، زیادہ پڑھ سکتے زیادہ پڑھ لو، غور کر کے پڑھ لو. غور کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پڑھنا ہے. کیا ذہن میں تو چل رہا ہوگا کہ یہ مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. چلنے دو بھائی، پڑھو جو لکھا ہے اس کو پڑھو. قرآن کو بار بار پڑھا جائے تو پھر وزڈم آتا ہے. یاد رکھیے، وہم میں اور وزڈم میں ایک بال برابر لکیر کا فرق ہے، وہ عقل کا فرق ہے. ایموشن میں کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوتی، انٹلیکٹ میں ایموشن نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا میری بات، وزڈم کے ساتھ آنا ہوتا ہے، ورنہ ایک لمحے میں انسان اوہام اور وساوس کی کھائیوں میں گر جاتا ہے. عورتیں ہو، اگر بچے ہیں پاس، اگر ہسبینڈ ہیں، ماں باپ ہیں، سزائے نہ دو دوسروں کو. اگر نفسیاتی پیشنٹ ہو گئے ہو، دیر از آلویز ہوپ. یاد رکھو میری بات کو، دیر آلویز واز، از اینڈ ول بی وار. جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ملبے کی اینٹیں اٹھا اٹھا کے دوسروں کے سر پہ مارو گے. کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، آدمی الٹ جایا کرتا ہے، لیکن اپنی ذات کا امپیکٹ، اپنا شیڈو، اپنی اذیتوں کا تاوان دوسروں کی زندگیوں کے اندر سے نہ کھینچو. نہیں نکلے گا. لوگ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے، یا دعائیں مانگیں گے کہ آپ سے جان چھڑا دے اللہ. ایسے نہ کرو. سائیکولوجیکل پیشنٹ ہونے میں اور سائیکوپیتھ ہونے میں بھی بہت باریک فرق ہے. موڈیفیکیشنز کے اوپر زندگی نہ گزارو. بچوں کو پال رہے ہو، ایگزائٹی ہوگی، فیئر آ رہے ہیں، پرابلمز آ گئے، بھگتو. اللہ پہ یقین کیوں چھوڑتے ہو؟ اپنی باڈی پہ ٹرسٹ رکھو. باڈی کے اندر ہیل کرنے کی، باڈی کے اندر امیون سسٹم کام کر رہا ہے پورا. فار گاڈ سیک، وائی ڈونٹ یو پیپل ڈونٹ نو اے تھنگ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اٹ کین ہیل اٹ سیلف. ٹرسٹ رکھو اللہ پہ، صبر کے ساتھ چلو. میرے کہنے پہ کوئی بندہ دوائی نہ چھوڑے، کوئی عورت دوائی نہ چھوڑے. اپنے سکیٹرسٹ کے ساتھ مشورہ کرو، اور اگر وہ مانتے ہیں انہیں بتائیے کہ وی آر ریڈی، وی ول فیس پینس. ہم تھوڑا ڈر دیکھ لیں گے، ہم بھگت لیں گے. ٹیپرنگ سے آؤ، وہ ٹیپرنگ میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. کولڈ ٹرکی سے آنا ہے، اچانک چھوڑنی ہے. اچانک چھوڑنے سے اپنے سکیٹرسٹ کے مشورے سے. میرے کہنے پہ بلائیں اپنے گلے میں نہ ڈالو. اگر کسی کے کہنے پہ ڈالو گے تو بعد میں اس کے گلے جا کے پڑو گے. ایسے نہ کرو. میری بات کو اینالائز کرو، دیکھو، تولو، پرکھو، جانچو، اس کے بعد وزڈم کے ساتھ اپنا ڈیسیجن کرو. یہ جن لوگوں کو بھی انگزائٹی ہے، جن لوگوں کو ڈپریشن ہے، جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے، جن لوگوں کو موت کا خوف پڑا ہوا ہے، جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، جن لوگوں کو OCD، یہ آپ کا پینڈنگ ہے. اس کو ری باؤنڈ کرنا پڑے. یہ آئے گا جب چیزوں کے شیلٹر میں سے باہر آؤ گے تو اولے پڑنے ہیں. یہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں. یہ وہ شیر ہیں جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور آپ اندر بھاگے ہوئے. کب تک چھپے رہیں گے اندر؟ تو وارئر بنو، باہر نکلو، ہونے کو آؤ. لیٹس فائٹ، شو می یور بیسٹ پنچ. تو وہ دکھائیں گے نا. ایک بات کی گواہی دیتا ہوں، اینگزائٹی اور ڈپریشن سے نہیں مریں گے آپ. جس بندے نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ جنگجو ہوتا ہے. وہ اس کا ہارنا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ایک بندہ جہاد کرنے گیا اللہ کی راہ میں، وہ مر گیا تو اس سے بڑی ہار دنیا میں کون سی؟ لیکن اللہ کے ہاں شہادت پا گیا، اس سے بڑا انعام کون سا ہے؟ مرتے نہیں آپ. سب فیک ہوتا ہے لیکن ہوتا ریئل ہے. باڈی ممک کر رہی ہوتی ہے. تو جو عورتیں ہیں وہ صبر کے ساتھ چلیں. اپنے بچوں پہ اپنا ڈپریشن نہ ڈالیں، اپنے خامدوں پہ، اپنے ماں باپ پہ ڈپریشن نہ ڈالیں. صبر کے ساتھ چلیں. اور آج جو ویڈیو اللہ کرے میری لوگوں تک پہنچے، ایجوکیٹ کر دیا ہے
کہ یہ ایسے ٹھیک ہوتا ہے. کتنی دیر تک ماتم کرنا ہے؟ اللہ کے بندو کتنی دیر تک پڑے رہو گے؟ کتنی دیر تک پست رہو گے؟ اٹھو, انف از انف. ویڈیو لگ گئی نا, آ گیا کان میں ڈیٹا پڑ گیا, الفاظ آ گئے, اب کوئی اللہ چاہتا ہے تو سنائی ہے نا. اٹھو, بہانے نہ بناؤ میرے سے نہیں کیا جاتا, میرا وہ سکیٹرسٹ ہے, میں جاتا ہوں تو اب میں بیٹھا رہتا ہوں سارا دن, میں لیٹا رہتا ہوں. نہیں لیٹو, کچھ نہ کچھ کرو, ملے گا. آرزو پالو, دعا مانگو کہ یا اللہ بیماری بھی کٹا, عزت بھی رکھ, کچھ نہ کچھ کماؤ. اور میں خدا کے بندو لیٹ کے بھی کام کیا ہے, یہ نہیں کہ بڑا عظیم آدمی ہوں. جب سر پہ پڑتی ہے تو کرنا پڑتا ہے, تو سر پہ پڑی سے نہ بھاگو. ایک تو یہ چیز. دوسرا, غلطیاں کھائیں گے آپ لوگ, اپنے گھر والوں سے الجھیں گے. ٹراما چل رہا ہے, ظاہر ہے جو آدمی اتنا اس طرح کے عذاب میں ہے, اس نے بیچارے نے کیا گھر میں شانتی, امن, پیس کا ماحول دینا ہے, تو الجھے گا, دھکے لگیں گے, لڑائیاں ہو سکتی ہیں. معافیاں مانگنی سیکھیں, دیر سے مانگنی سیکھ لو. سیکھو, لوگوں کو یہ بتانا سیکھو کہ مجھے ڈپریشن ہے. اعتراف ٹیکنیکل ہونا چاہیے, اعتراف نوسٹیلجک یا اعتراف نارسسٹ نہیں ہونا چاہیے, نیہلسٹ نہیں ہونا چاہیے. بتاؤ کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, آئی ول میک اٹ بیٹر, میں اس کو ٹھیک کر لوں گا یا کر لوں گی, ابھی آئی ایم ان ٹربل, پلیز گیو می سم ٹائم. لوگوں سے ریکویسٹ کرو, اگلے دن دوبارہ لڑ لو, پھر ریکویسٹ کرو. جیسے اللہ سے معافیاں مانگتے ہو نا, اسی کی مثل اپنے پیارے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی میں رہنا چاہ رہے ہیں, یا وہ جو آپ کے پیارے آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو سمجھائیں کہ آپ کوئی پرابلم ہے, یہ فار ایور نہیں ہے, آپ کو دباؤ پڑ گیا ہے اور آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے اللہ کے فضل سے. یو نیڈ سم ٹائم, اور وہ ٹائم لوگ آپ کو دیں, انہیں چاہیے. جو لوگوں کے گھر میں پیشنٹ ہیں, سائیکولوجیکل پیشنٹ, ان کو میں ایک بات بتا دوں, یہ فزیکل ڈیزیز ہے, یہ خالی یہ دماغ کی ڈیزیز نہیں ہے, یہ برابر بھگتتا ہے ساری چیز کو, اسی نے توان دینا ہے سارا, اسی سے نکلتا ہے سارا کچھ. تو ایک تو وہ ٹائم دیں آپ کو, آپ کے گھر والے آپ کو ٹائم دیں, یہ ان کا فرض ہے. آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں. 24 گھنٹے ان کو تقریریں سنانی, 24 گھنٹے لوگوں کو اپنی بیماریوں کے بارے میں لیکچر دینے. نو بڈی از انٹرسٹڈ ان یو, کوئی آپ میں کسی کو آپ سے ٹکے کا لینا دینا نہیں ہے, نہ آپ کے بیوی بچوں کو. کون روز درد کی یہ کتھا سنے گا بھائی؟ اللہ سنتا ہے. اللہ سے بات کرو, کبھی اپنے بہن بھائی سے, دوست احباب سے. کبھی آدمی تنگ آ جاتا ہے اور آدمی بولتا ہے, وی سم ٹائم اسپٹ اٹ آؤٹ, کوئی حرج والی بات نہیں, بٹ ناٹ آل دی ٹائم. اپنے غاروں میں جاؤ, اپنے جنوں بھوتوں, اپنی چڑیلوں سے ملو, اور اپنے حصے کا وزڈم اٹھا کے باہر آؤ, اور آ کے لوگوں میں بانٹو, اور ان کو دعائیں دو, اور ان سے دعائیں لو, اور محبت کے ساتھ چلو, اور خطائیں کرو, اور ان سے معافی مانگو, اور ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرو. کیا کہتا ہے ڈپریشن, کیا کہتی ہے انگزائٹی؟ میرے اندر اس وقت جو بھی فیلنگ چل رہی ہے, اس سے آپ لوگوں کو کیا لگے؟ اور اگر میں آپ کو نہیں بتاتا اور آپ مجھے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں, میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, میرے جیسا خوش قسمتی آدمی کوئی نہیں ہے. اب آپ میرا کیا کر لیں گے؟ میں ایک قلعہ بن گیا, میں ایک ایسا ہنی قلعہ بن گیا. اور میں نے بتایا, میں نے کہا میں پیپر کی باڈی کے ساتھ انٹر ہوا تھا اس جہنم میں, اور جب مجھے اللہ نے اس سے باہر نکالا نا, تو میری باڈی ٹائٹینیم کی بنی ہوئی ہے. یہ کلیم نہیں ہے, یہ اٹ از اٹس اے فیکٹ ایکچولی. اور دیکھیے, علماء کا راستہ بہت اچھا ہے. یہاں پر کوئی تصوف اور علماء کرام کی بحث نہیں, میں اللہ مجھے معاف کرے چھیڑنے بیٹھا ہوا. میرا سبجیکٹ بالکل اور ہے, اور یہ میرا معاملہ ہے بھی نہیں, یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے. دیکھیں, جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں نا, اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں, دیٹس آل. یہ فرق ہے عالم میں اور صوفی میں, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. صوفی کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے, بس فرق یہ ہے کہ جو وہ سیکھ رہا ہے اس کو اپنے اوپر ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ آپ صرف اتنا سا کام کر لیں, اور آپ نے کرنا کیا؟ اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو, نہ بولو, تو مار کھائیں گے اس میں. بار بار توبہ کریں, دوبارہ ٹرائی کریں, اور آگے چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے رب زدنی علما کی ایک تسبیح کر لیا کریں, 2-3 کر لیا کریں, اور اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کو علم دے, اور مسنون دعائیں مانگا کریں, پڑھا کریں, اور لکھ لیں کہ کچھ نہیں ہو. اور اللہ کی تلاش کوئی گھبرانے والا کام نہیں, اپنے آپ کی پہچان کوئی گھبرانے والا کام نہیں ہے. صبر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ علم دھیرے دھیرے آئے گا. آپ کی مرضی سے سارا نہیں آئے گا, آپ ایک لمحے میں سارا علم نہیں پی سکتے. اٹ ٹیکس ٹائم, ٹائم از اے پروسیس. اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کریں.
لوگوں سے بھی ملے ہیں, بزرگان دین سے ملیں, علماء کرام سے ملیں, اساتذہ سے ملیں, صوفیہ کرام سے ملیں, پڑھیں, جو مرضی کریں, اٹس نن آف مائی بزنس. اپلائی کرنے کی کوشش کریں, لرن کرنے کی کوشش کریں, اور غلطیوں کی ہمیشہ گنجائش رکھیں. اور بڑے بڑے گھاؤ لگتے ہیں آدمی کو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں آپ کو ایسنس بتا رہا ہوں, تسبیح اور قرآن پاک اور نماز, اور ایک مسلسل تمنا کہ کیا نہیں جا رہا, بنا نہیں جا رہا, لیکن اللہ کا دوست بننا ہے. یہ ایک تمنا, یہ سلگا کے رکھنی ہے, یہ موم بتی نہ بجھے, یہ ایک بیج کی طرح بو دینا ہے اور اس کو پانی دینا ہے روز. بھول گئے نا, دوسرے دن دے دو, پھر بھول گئے 20 دن بعد دو, پانی دو, بار بار دو, ریپینٹ کرو, توبہ کرو, توابین میں سے ہو جاؤ گے. بار بار پلٹ کے یا اللہ نہیں ادھر ہی رہنا, یا اللہ میں گم ہو گیا تھا, یا اللہ سوری, لا الہ الا انت ربنا ظلمنا انفسنا استغفر اللہ ربی من. وٹ کیا پرابلم کیا ہے؟ ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے, موت تک کھلا ہوا ہے, چلتے رہو. اللہ تعالیٰ وہ دے گا جس کی آپ کو تمنا ہے. اللہ تعالیٰ شفا بھی دے گا, اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے گا, اللہ تعالیٰ عقل بھی دے گا. یو جسٹ نیڈ ٹو ہینگ ان دیئر. کھڑے رہو, بھاگو مت. گھبرا گئے ہو, ناراض ہو گئے ہو, اللہ سے گلہ کر لیا ہے, واپس آؤ. رکنا نہیں, فریز نہیں ہونا کہیں, گھسیٹو اپنے آپ کو واپس. گولی چھوڑی ہے, گولی کھا لی ہے, بار بار کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. اگر حوصلہ ہے تو ہاتھ ڈالو, اگر حوصلہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ ڈالو. آئی ڈونٹ کیئر, ساری زندگی کھا لو, مجھے کوئی پرابلم نہیں. میں تو کوئی ادھر نیا پاتھ بنانے نہیں بیٹھا ہوا, میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ دینے بیٹھا ہوں کہ کچھ لوگ 5-5 6-6 کھا رہے ہیں. تو ڈاکٹر کے مشورے سے چھوڑیں نا, ڈاکٹر کے مشورے سے چھوڑو, اپنے علم کو بڑھاؤ. میری کتاب میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, میری ویڈیوز میں ڈیٹیل بیان کی ہے, انٹرنیٹ پہ اور بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. یوٹیوب پہ جاؤ, ہاؤ ٹو لیو اینٹی انگزائٹی میڈیسن, وڈرال کیا ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم ہاف لائف کیا ہوتی ہے, چیزیں کیسے کام کرتی ہیں, انٹر ڈوز وڈرال کیا ہوتا ہے, تھریش ہولڈ کیا ہوتے ہیں. چیزوں کو اسٹڈی کرنا شروع کرو, سمٹمس کو اسٹڈی کرو, سمجھ آنے لگ جائے گی, ایک وزڈم سا آئے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ایسے نکلنا ہے. ہر طرح کی بلا میں سے نکل سکتے ہیں. دیکھیں جو طویل جنگیں ہوتی ہیں نا, وہ وزڈم بھی پھر اتنے بڑے بڑے دے کے جاتی ہیں, اور چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہوتی ہیں نا, وہ ہلکا پھلکا عقل مندی کرتی ہیں. تو اللہ کا نام لیں اور اٹھیں. یہ جنگ آپ کا انتظار کر رہی ہے, کتنی دیر تک اس کو پینڈنگ رکھیں.